فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیلی مظالم پر اسرائیل کے خلاف آپریشن الاقصی فلڈ کا اعلان کر دیا۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے۔ حماس نے غزہ سے اسرائیل پر 5000 راکٹ حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، سابق سفارتکار ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملیحہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے۔ آپ کے خیال میں یہ معاملہ کس طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت ہی بڑا ایک انٹیلیجنس فیلئر تھا اسرائیل کا، اس لیے کہ یہ ایک سرپرائز اٹیک ہے اور یہ سب سے سیریس اٹیک آپ کہہ سکتے ہیں پچھلے چند سالوں سے، اس لیے کہ یہ ایریل اٹیک بھی ہے اور گراؤنڈ اٹیک بھی ہے، اور پہلی دفعہ حماس کے جو فائٹرز ہیں وہ اسرائیل کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی ایک سنگین سیریس سچویشن پیدا ہوئی ہے پورے خطے کے لیے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ غزہ میں اسرائیل نے 2007 سے ایک بہت ہی ظالمانہ قسم کا بلاکیٹ کیا ہوا تھا اور اتنی شدید تکلیف میں فلسطینیوں کو ڈالا ہوا تھا کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سارے ظلم کا جو رسپانس ہے وہ ہم اب دیکھ رہے ہیں اس حماس اٹیک کے ذریعے۔ تو اس کا آگے جو دیکھنا ہے، ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ کیا یہ ایران بیکڈ ہے؟ کیا حماس کو ایران سے حمایت ملی ہے اس اٹیک کے لیے؟ اور کیا یہ ایک رسپانس ہے ان کوششوں کا جو سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان ایک نارملائزیشن جس کو کہتے ہیں اس کا ایک سلسلہ جو جاری ہے اس وقت، کیا اس کو یہ سیبوٹاج کرنے کے لیے، ٹورپیڈو کرنے کے لیے، یا اس کی وجوہات کچھ اور ہیں؟ اچھا ملیحہ صاحبہ، یقینی طور پہ مسئلہ اگر یہ خدا نخواستہ مزید بڑھتا ہے، طویل ہوتا ہے، تو عالمی امن اور سلامتی اس سے مزید خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو کچھ مصالحتی کردار کسی ملک کا کہ معاملہ حل کی طرف جائے بجائے اس کے کہ مزید ہلاکتیں ہوں؟ اس وقت دیکھیں، مغرب کی طرف سے تو حمایت آئے گی اسرائیل کے لیے، وہ تو ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں برطانیہ کی طرف سے، اور یہ مغرب تو ظاہر ہے اسرائیل کو سپورٹ کرے گا۔ ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ سعودی عربیہ اور باقی مسلم ممالک جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہوں گے۔ ایران کا بھی میرا خیال ہے جو آئے گا رسپانس وہ حماس کی حمایت میں ہی آئے گا۔ پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ حزب اللہ جو لیبنن میں ہے وہ کیسے رسپونڈ کرتا ہے۔ جہاں تک پیس کے ایفرٹس کا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ آخر فلسطینی ایشو جو ہے وہ UN سیکیورٹی کاؤنسل کے ایجنڈا پہ ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا UN کوئی رول پلے کر سکتا ہے جس سے کہ یہ جو جنگ ہے جو اس وقت جاری ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ شدید لڑائی اس وقت ہو رہی ہے، کیا اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اچھا، اقوام متحدہ میں تو کئی بار آواز اٹھائی گئی ہے، آپ نے بھی اس بارے میں بات کی ہے، لیکن یہ مسئلہ جو کا تو ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ مستقبل قریب میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے افیکٹو؟ ابھی تک تو UN کا جو کردار رہا ہے فلسطین کے ایشو پہ ظاہر ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکے جو مختلف سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز ہیں، اور نہ ہی وہ امن اس طرح سے پروموٹ کر سکے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں آیا یہ کمزور جو ہے یہ اسٹرینتھن ہو سکتا ہے یا مسلمان ممالک کی طرف سے کوئی انیشیٹو آئے گا۔ میرا خیال ہے اس وقت قبل از وقت ہے کہنا کہ کہاں سے کوئی انیشیٹو آ سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ملیحہ صاحبہ اس خبر پر اپنی تجزیہ دینے کے لیے۔